السلام علیکم۔ اگر کبھی ایسے معاملات سامنے آ جائے کہ ٹرائل کورٹ کے دوران آپ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر پائے یا وہ پیش ہونے سے رہ گئی ہو، یا آپ نے جج صاحب کے سامنے کوئی ڈاکیومنٹ رکھی تھی، کوئی ایویڈنس رکھی تھی، لیکن جج صاحب نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کو ایگزیبٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جس وجہ سے ہوا کیا کہ وہ صفحہ مثل پر آنے سے رہ گئی، وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بننے سے رہ گئی، تو اور فیصلہ بھی آ گیا، چاہے آپ کے حق میں آیا یا آپ کے خلاف آیا، اور بعد میں آپ نے اپیل کی، ایپلیٹ سٹیج پہ گئے آپ، اور معاملات آگے بڑھے، اور آپ کو فیل ہوا کہ اگر یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ٹرائل کورٹ میں پیش ہو جاتی، جو کہ کسی وجہ سے پیش نہیں ہو پائی، تو میرے حق میں فیصلہ ہو سکتا تھا، کیس کا انصاف ہو سکتا تھا، میرٹس پہ ڈیسیژن ہو سکتا تھا، بہت سارے شواہد جج صاحب کے سامنے آ سکتے تھے جو کہ نہیں آئے، تو پھر آپ ایپیلیٹ سٹیج پہ، یعنی جس کورٹ کے اندر اپیل کی ہے آپ نے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہے یا وہ ہائی کورٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ ہے، آپ اس سٹیج کے اوپر ایڈیشنل ایویڈنس کی اپلیکیشن دیں گے۔ لا کون سا ہے؟ آرڈر 41 رول 27 CPC یعنی سیول پروسیجر کوڈ۔ یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ثابت کریں گے کورٹ کو کہ جناب یہ ایویڈنس ایک خاص وجہ سے ٹرائل کورٹ میں ہم پیش نہیں کر پائے، یا ہمیں روکا گیا، یا ہمارے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ نہیں پیش ہو پایا، یا ہم نے پیش کیا تھا تو جج صاحب نے سننے سے انکار کر دیا، یعنی لینے سے انکار کر دیا اس ایویڈنس کو، تو کوئی ریزنیبل گراؤنڈ آپ عدالت میں اگر اپیل کی سٹیج پہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ایویڈنس لگا دیا جائے، صفحہ مثل پہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اپیل کے دوران بھی وہ ایڈیشنل ایویڈنس لیا جا سکتا ہے۔ اس کا عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں ایڈیشنل ایویڈنس کی ایپیلیٹ کورٹ کے اندر، کورٹ کوئی سی بھی آپ کی ہو سکتی ہے، ڈسٹرکٹ جج یا ہائی کورٹ، ادھر ہوگا یہ کہ وہ جج صاحب جو ہیں اس اپلیکیشن کو آپ سے ریسیو کریں گے، یعنی آپ اپلیکیشن دیں گے اور ساتھ ڈاکیومنٹس کی کاپیز لگائیں گے کہ جناب یہ ایویڈنس تھا جو رہ گیا، تو یہ پیش ہونا بڑا لازم ہے، اور ہوگا کیا کہ اگلے فریق کو اس کی ایک کاپی دی جائے گی، اپلیکیشن کاپی دی جائے گی، اور اس اپلیکیشن کے اوپر جواب طلب کیا جائے گا دوسرے وکیل سے، پھر ایک ڈیٹ رکھی جائے گی جس پہ آرگیومنٹس کے لیے دونوں وکلاء کو بلایا جائے گا کہ یہ وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اپلیکنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل ایویڈنس آنی چاہیے، اب آپ کا کیا موقف ہے؟ نیچرل بات ہے کہ وہ اس کو اپوز ہی کریں گے، جو اگلے ہوں گے، جو رسپونڈنٹ ہوں گے، پھر دونوں کی بحث سنی جائے گی اور پھر جج صاحب فیصلہ کریں گے۔ جج صاحب اس کورٹ کے اندر بھی ایڈیشنل ایویڈنس یہ لے سکتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل ایویڈنس اگر ان کو لگتا ہے کہ آنی چاہیے فیصلہ کے دوران، وہ فیصلہ کرتے ہیں تو، اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں، جو اپیل والے جج ہیں، ایپیلیٹ کورٹ کے جج ہیں، وہ اس کیس کو ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں نچلی کورٹ کے اندر۔ ریمانڈ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو ایپیلیٹ کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیس میں تھوڑی دیر کے لیے نیچے بھیج رہی ہوں ٹرائل کورٹ میں، واپس یہ جو ٹرائل کا جج ہے، جو میرے سے نچلا جج ہے، اس ایویڈنس کو مثل میں لگائے، ایویڈنس کو کنسیڈر کرے اور پھر میرے پاس فائل آئے، یا پھر ریمانڈ کرے اور اس کا پھر فیصلہ دے ان بنیادوں کے اوپر، پھر یہ اپیل میں آئے۔ تو اس طریقے سے جج صاحب کے پاس یہ ڈسکریشنری پاورز ہیں، ثواب دیدی اختیارات ہیں، اور جج صاحب کی بڑی جوڈیشل مائنڈ اور ریزنیبل گراؤنڈز کے اوپر ہی جج صاحب کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی میکینیکل طریقہ نہیں ہے کہ ادھر سے اپلیکیشن آئی، ٹھا کر کے اگلے کو بحث کے لیے بلایا اور جج صاحب نے ایکسیپٹ کی ہی کی۔ جج صاحب اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ججز نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اپلیکیشن آئی ہے ایڈیشنل ایویڈنس کی، کورٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی، اس کے پیچھے کوئی پرولونگ کرنے کی ایک سازش تو نہیں ہے کہ کیس کو لمبا سے لمبا کیا جائے اور پارٹیز کو تھکایا جائے، ان کو خوار کیا جائے، ان کے پیسے لگوائے جائیں، کیونکہ کورٹ میں آئے گئے بندے اس طریقے سے شرارتیں کرتے ہیں، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو وکلا بھی جانتے ہیں، سائلین بھی جو پروفیشنلی لیٹیگیشن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پرانے عدالتوں میں آپ رہے ہیں، ان کو یہ طریقہ کار آتے ہیں۔ تو ججز کو کہا گیا کہ آپ سوچ بچار کر کے، سن کے، دیکھ کے پھر فیصلہ دیجیے گا کہ ایڈیشنل ایویڈنس آنی بھی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جج صاحب جو ہیں اس بات کا بھی اختیار رکھتے ہیں کہ بے شک اپیل آئی ہے ان کے پاس، لیکن کسی بھی بندے نے اپلیکیشن نہیں انہیں دی ایڈیشنل ایویڈنس کی، لیکن جب وہ فائل کا خود مطالعہ کرتے ہیں، صفحہ
बस सफ़ा एक एक चीज़ पढ़ते हैं तो जज साहब को लगता है कि बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया था ट्रायल कोर्ट में पेश होने से, ये तो आना चाहिए था। ना मुद्दई के वकील ने पेश कराया, ना मुद्दा ले यानी डिफेंडेंट की तरफ से ये एविडेंस आई, किसी भी फरीक ने इस चीज़ की ज़हमत ही नहीं की कि सामने आए। जज साहब भी सोए रहे नीचे वाली कोर्ट के, उन्होंने भी कुछ कोशिश नहीं की कि ये चीज़ सामने आ जाए। और अपील वाले जज को यानी अपीलेट कोर्ट के जज को ये लगता है कि ये चीज़ सामने आना अशद ज़रूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने तौर पे भी निचली कोर्ट को कह सकते हैं कि ये चीज़ मंगवाएं, मिसाल के तौर पे महकमा माल से रिकॉर्ड मंगवाएं, ये बड़ा ज़रूरी था और निचली कोर्ट ने क्यों नहीं मंगवाया। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई कमीशन की रिपोर्ट आनी चाहिए थी, क्यों नहीं ट्रायल कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट तलब की, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट, कोई और इस तरीके से डॉक्यूमेंट जो कि अपीलेट कोर्ट को लगेगा कि ये क्यों निचले कोर्ट में ये मिसिंग है। वो जिसकी भी चाहे गलती हो, वो जज हो या दोनों वकला हों या दोनों पार्टीज हों, अगर अपीलेट कोर्ट को ये जज को ये फील हो गया कि भाई मेरे पास जो अपील आई है और मैं इसका फैसला इंसाफ की बुनियादों पर नहीं कर सकता, मैंने अगर मेरिट पे करना है तो मुझे ये एविडेंस भी चाहिए, मुझे ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो फिर से वही चैनल को यूज़ कर सकते हैं। या जज साहब निचली कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे रिमांड कुछ देर के लिए कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे चाहिए एविडेंस, मिसल में लगाएं और फिर फैसला करें, मेरे पास फिर आए। या उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो उधर ही एविडेंस ले लें और उसके ऊपर फैसला कर दें। ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं रिमांड करने की। और वो एप्लीकेशन यानी अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन ये है कि कोई पार्टी खुद से भी एप्लीकेशन दे सकती है और जज साहब अपनी फीलिंग के हिसाब से, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिज़ायर एंड ज़रूरत के हिसाब से खुद भी एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं। इसको उर्दू में आप अज़ाफ़ी शहादत कहते हैं। एडिशनल एविडेंस कभी इस तरीके से आपके सामने पॉइंट आ जाए तो आपने एडिशनल एविडेंस का कानून ही आगे लेके चलना है, इसी पे ही जजमेंट सर्च करनी है, इसी पे ही आगे आपकी बात बढ़ेगी। ऑर्डर 41 रूल 27 CPC ये कानून है। कंसल्टेशन के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेशन के चार्जेस अप्लाइड हैं, टाइम सेटल किया जाएगा। मैं गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता, ना मैं चैटिंग पे किसी को मशवरे दिया करता हूँ। अगर आप वाकई सीरियस हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन सर्विसेज, तो ही रब्ता कीजिएगा, वरना किसी किस्म की जवाबी चैटिंग की या मैसेजेस की उम्मीद ना रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।